الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آپ کے سامنے راضی ہسپتال کی جو کارکردگی ہے اس کی رپورٹ پیش کروں گا۔ راضی ہسپتال الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ایک ہسپتال ہے کہ ایک ایسا ہسپتال بنے جس کے اندر مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق فراہم کی جائیں۔ اسلام کے اصولوں کا ذکر یہاں پہ اس لیے ہے کہ مریضوں کی خدمت کرنا ایک نیکی کا کام ہے، لیکن بظاہر جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ نیکی تبھی بنتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ اس لیے اس چیز کو ہم نے اپنا ویژن قرار دیا ہے۔ یہ مشن کے مختلف حصے آپ کے سامنے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ود اسلامک پرسپیکٹو۔ ہم صحت کو زندگی کے مجموعی مقصد سے علیحدہ نہیں دیکھتے اور صحت کی فراہمی کے اس فرض کو بھی زندگی کے مجموعی مقصد کے تحت ہی سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اسلامک پرسپیکٹو بہرحال اس کے اندر رہے گا۔ جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان مریضوں کی صرف بیماری ہی ٹھیک کرنا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ سے قریب کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہیلتھ کیئر ایٹ این افورڈیبل کاسٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی سہولیات لوگوں کا حق ہیں اور یہ حق ان کو ملے بغیر اس کے کہ کوئی مشکل وہ محسوس کریں۔ آج کل کی دنیا میں حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ صحت کی یہ سہولیات فراہم کریں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جب بھی یہ کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی مدد سے، اہل خیر کے تعاون سے یہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن درمیان سے بزنس کا عنصر راضی ہسپتال کی حد تک ہم نے نکال دیا اور بزنس کا وہ سارا فائدہ بھی مریضوں کو منتقل کر دیا ہے جو پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر بزنس اونرز کو ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہم ہمارے مشن کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کے اندر ہم یہ سینس انکلکیٹ کر سکیں کہ جو خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں ہیلتھ کیئر پروویژن کی، یہ دراصل عبادت ہے اور اس کا اجر آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔ راضی ہسپتال جو سروسز فراہم کرتا ہے ان سروسز کے بارے میں یہ جملہ ہے، مشن کا آخری جملہ، کہ ہم یہ سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں تھرو مشنری ایکٹیویٹیز، اور ہمارے پاس بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس جذبے کے تحت، ہیلتھ اویئرنیس کے ذریعے، ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے، اور پھر ہیلتھ کیئر پروویژن کی اس سروس کو دعوت کے اندر استعمال کرنے کے ذریعے۔ ہمارے ہسپتال کے جو مین فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ وی آر سینسٹیو ٹو اسلامک اینڈ سوشل نارمس اینڈ وی آر ناٹ فار پروفٹ، یعنی کہ کوئی منافع اٹھانا یا کسی کی جیب میں پیسے پہنچانا اس ہسپتال کا مقصد نہیں ہے۔ اس ہسپتال میں اگر کوئی پیسے آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس ہسپتال کے اندر آنے والے مریضوں کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں۔ اس ہسپتال کے اندر پریڈکٹیبلٹی ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ ہم مریض کو پہلے دن بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے لگیں گے۔ سب کے لیے ہسپتال ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی، لیکن جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے، اور اگر اس سے زیادہ کسی کا کوئی خرچ ہوتا ہے تو ہسپتال وہ خرچ خود اٹھا لیتا ہے اس کے بعد۔ تو پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ اس ہسپتال کا ایک فیچر ہے۔ اینڈ نان ڈسکریمنیشن۔ اس ہسپتال کی جو چیریٹی ہے، اس ہسپتال کی جو خیر ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ اس ہسپتال کا فائدہ جو ہے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ان کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مدات بنائی ہیں کہ کوئی سید ہے، زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا تو اس کی مدد ہوگی، لیکن ایک ایسی مد سے جس کے اندر زکوٰۃ صدقہ شامل نہیں ہوگا۔ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی مدد ایک ایسی مد سے ہوگی کہ جس کے اندر اس کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ تو یہ نان ڈسکریمنیشن، اس کی ہر چیز کے اندر، اس کی امپلائمنٹ کے اندر، اس کی کیئر کے اندر، اس کے اندر فیسلٹیز کی پروویژن کے اندر نان ڈسکریمنیشن ہمارا ایک سیلین فیچر۔ اور پھر ایتھیکل میڈیکل پریکٹس۔ آگے چلیے۔ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن، ڈاکٹرز خود الحمدللہ اچھے لوگ ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں، لیکن ہم ایڈمنسٹریٹولی سینسٹیو ہیں اس معاملے میں کہ جو دوا 100 روپے میں مل سکتی ہے وہ کہیں پرسکرپشن کے اندر 1000 روپے والی نہ لکھی ہو۔ ہم خود اس چیز کو دیکھتے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ پھر ایک چیز یہ ہے
کہ کوالٹی چیکس ہر جگہ پر آڈٹ کا نظام قائم ہے, چیزوں کو ریویو کرتے ہیں, ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, کسی جگہ پر کوئی خاص ایب نارمل ٹرینڈ نظر آئے تو اس کو واچ کرتے ہیں, صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بس میں. راضی اسپتال کے بارے میں اسٹیٹسٹکس ہیں. سیف, آپ کو پتہ ہے کہ جو زچگی کی سہولیات ہیں حاملہ خواتین کے لیے, ان کی سیفٹی اور ان کی پروویژن ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری میڈیکل کیئر پروویژن کا. راضی اسپتال اس کا مرکز ہے شہر کے اندر. شہر کے بہت سارے سرکاری ہسپتالوں سے بھی بڑھ کر حاملہ خواتین اس ہاسپٹل میں آ کے اپنی زچگی کے مراحل سے گزرتی ہیں. اور 2006 میں یہ ہسپتال قائم ہوا تھا. پہلے 2 سالوں میں آپ دیکھیے 292 بچے اس ہسپتال کے اندر پیدا ہوئے. اگلے 5 سالوں میں یہ 8000 ہوئے تعداد, اس سے اگلے 5 سالوں میں 18, اور پچھلے 5 سال کے اندر 36000 بچے اس ہسپتال کے اندر پیدا ہوئے. کل ملا کے اب تک راول پنڈی کی پاپولیشن میں سے 65000 بچے ایسے ہیں جو راضی ہسپتال میں پیدا ہوئے. اسی طرح میجر سرجریز, ان کا بھی ڈیٹا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پہلے 2 سالوں میں 49 سرجریز ہم نے کیں, اس کے اگلے 5 سال, اگلے 5 سال اور پچھلے 5 سالوں میں خاص طور پر سرجریز میں بہت اضافہ ہوا اسپتال میں, اور 3700 سے زائد سرجریز ہم نے میجر سرجریز ہسپتال میں سر انجام دی. چھوٹا سا اسپتال ہے, بلڈنگس تو اب بن رہی ہیں جن کے اندر ہم جا رہے ہیں. اسی طرح یہ لیب سروسز کا آپ کمپیریزن ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر بھی ترقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں کس قدر بڑھوتی ہوئی ہے اس سلسلے میں. آگے چلیے. اور یہ ریڈیو ڈائگنوسٹکس کا ہمارا شعبہ ہے, اس کے اندر بھی اسی طرح ہر 5 سالوں کا کمپیریزن آپ کے سامنے. آگے چلیے. ہمارے پاس ہسپتال میں 22 اسپیشلٹیز ہیں, اور ان 22 اسپیشلٹیز کے اندر 71 کنسلٹنٹس ہمارے پاس کام کرتے ہیں, الحمدللہ اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں. اور یہ ایڈمیشنز ہیں ہمارے پچھلے 5 سالوں میں 17000 ایڈمیشنز, اور اس سے پہلے والی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلیے. ہماری کولیبوریشنز ہیں, ہم گورنمنٹ کے پروگرامز اور جو بھی خیر کے پروگرامز ہیں ان کے اندر کولیبوریٹ کرتے ہیں. صحت سہولت پروگرام میں ہم نے کولیبوریٹ کیا, اور الحمدللہ پچھلے مہینے جو گورنمنٹ کا صحت سہولت پروگرام ہے اس کے تحت ہم نے 1400 ایڈمیشنز پچھلے مہینے کیے ہیں. نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام جو ٹی بی کی دواؤں کی مفت فراہمی ہے اس کے لیے, ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام جو ویکسینیشن ڈرائیوز گورنمنٹ چلاتی ہے, ای پی آئی پروگرام, اسی طرح کووڈ اور ڈینگی کے ڈیش بورڈز ہم مینٹین کرتے ہیں, ان کے لیے اسپیشل بیڈز جب ایپیڈیمکس آتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں جو گورنمنٹل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا سوسائٹل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں. آگے چلیے. یہ ہماری اسپیشلٹیز ہیں جن کے اندر ہم کام کرتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس 71 کنسلٹنٹس ہیں, 22 اسپیشلٹیز کے اندر ہسپتال کام کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے جگہ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تو مزید اسپیشلٹیز کو ہم ایڈ کریں گے. ہماری جو ہسپتال ہے اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل, ایجوکیشنل اور ریسرچ میں بھی ہماری الحمدللہ کنٹریبیوشن ہے اس ہاسپٹل کی. ہم سیف بلڈ بینکنگ, ہمارا ISO سرٹیفائڈ بلڈ بینک ہے. میں نے اسے سوشل میں اس لیے لکھا ہے کہ بلڈ بینک ہم رن کرتے ہیں انتہائی کم چارجز کے اوپر, اور ہمارا بلڈ بینک از ایکچولی ان لاس. ہم لاس پہ بلڈ بینک رن کرتے ہیں, لیکن ہم اسے اس لیے رن کرتے ہیں کہ ہم یہ فیسلٹی لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیش نظر ہے کہ سیف بلڈ بینکنگ کی یہ فیسلٹی لوگوں کو ملے. الحمدللہ ISO سرٹیفائڈ بہت اچھا بلڈ بینک ہے. ہمارے کچھ ڈونرز نے خاص طور پر اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ایلڈرلی کیئر پرووائڈرز کا ہم نے کورس شروع کیا تاکہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بزرگ ہیں اور ان کو کیئررز کی ضرورت ہے, تو ہم نے راضی کے پلیٹ فارم سے وہ ٹریننگز شروع کی جن کے اندر ان کے لیے کیئررز تیار کرتے ہیں, اور ان سے بھی ہم کوئی پیسے نہیں لیتے, بلکہ شروع میں تو ہم ان کو پیسے دے رہے تھے. اب ایک 2000 روپے کی ٹوکن فیس ہم نے اس کے اندر کی ہے, اور ہم انشاءاللہ مزید اس طرح کے ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. بریسٹ فیڈنگ انیشیٹو ہم نے راضی میں شروع کیا. ہم نے کہا اتنی بڑی تعداد میں مائیں آتی ہیں یہاں پہ, بچے آتے ہیں, تو کیوں نہ ہم 100% بریسٹ فیڈنگ انشور کریں کہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی افیکٹو بریسٹ فیڈنگ انیشیٹو یہاں پہ راضی میں شروع کیا, اور ہم اس کے جو نتائج دیکھے تو خود بھی ہم حیران رہ گئے کہ صرف لوگوں راضی میں کام کرنے والی تمام سسٹرز, تمام آیائیں, تمام جو سینیٹری ورکرز ہیں, خواتین جو فیملی ونگ میں کام کرتی ہیں, ہر ایک کو کہا, ڈاکٹرز کو کہا, ہر ایک کو ایجوکیٹ کیا کہ تم نے کس طرح اس پیشنٹ کو بتانا ہے کہ دیکھو بی بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے, بوتل کا دودھ نہیں پلانا. اور 100% انشور کیا ہم نے اس میں کہ جو بچے راضی میں پیدا ہو کے جائیں ان کی مائیں ہی ان کو دودھ پلائیں, وہ کسی بوتل کا دودھ نہ پئیں.
اسی طرح ایک اور جو بہت بڑی سوشل کنٹریبیوشن ہمارے پیش نظر ہے، تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے، وہ یہ ہے کہ ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ جو بچوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ جو ٹرانسجینڈرز کا بل بھی آیا، تو ہم اس میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کا بل تو ایک بری نیت سے آیا، لیکن جو ایکچوئل سفررز ہیں اس معاملے میں، ان کے لیے جو ہیلپ ہو سکتی ہے ان بچوں کے لیے، تو ہم نے مختلف اسپیشلٹیز کو اکٹھا کر کے ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ کا کلینک راضی ہسپتال میں فیوچر میں ہمارے جو پیش نظر چیزیں ہیں، ذکر ہو بھی گیا کہ ہم ایک ڈائلسس سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں، کراس سیکشنل ریڈیولوجی جیسے MRI اور CT اسکین ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں، اور پیڈیاٹرکس کا ان پیشنٹ بنانا چاہتے ہیں، پیڈیاٹرک سرجری کا یونٹ ایک ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ DSD کلینک جو ہے ہمارا ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ کا، اس کے ساتھ بھی یہ لنکڈ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم اس ہاسپٹل کے اندر پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ان گائنیکالوجی اینڈ آبسٹیٹرکس بھی شروع کریں، اور پیڈیاٹرکس کے اندر بھی شروع کریں، جن 2 شعبوں میں ہمارے پاس الحمدللہ وہ پری ریکوزٹس موجود ہیں کہ ہم یہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح راضی کے ساتھ منسلک مختلف قسم کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، جن میں نرسنگ کالج کا قیام شامل ہے، الائڈ ہیلتھ سائنسز کے انسٹیٹیوٹس شامل ہیں، تو یہ بھی ہمارے پیش نظر ہیں کہ ہم مستقبل قریب میں ان کا آغاز کریں۔ بہت بہت شکریہ۔